الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأك اثنتان صرف ومخيلة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اسلامی معاشرت کا ذکر مختلف جمعوں سے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بات باور ہو جائے کہ اسلام ایک جامع مذہب ہے. اس میں اخلاقیات بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں معاملات بھی ہیں. معاشرت کا واسطہ صبح سے شام تک پڑتا رہتا ہے، کیونکہ معاشرت کا تعلق رہنے سہنے سے ہے، کھانے پینے سے ہے، اوڑھنے بچھونے سے ہے، لباس اور آپس کے تعلقات، پڑوس کے تعلقات، محلے کے تعلقات، سفر کے تعلقات، اور زندگی کے اندر ایک انسان کا دوسرے انسان سے جو واسطہ پڑتا ہے، اس واسطے کے تعلقات، اس کا نام معاشرت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریک باریک باتوں میں تربیت فرمائی ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرت ایسی چیز ہے کہ جس کی نبی کے نگاہ میں بڑی اہمیت تھی. آج کل یہ بات معروف ہو گئی ہے کہ لباس کے اندر انسان آزاد ہے. جیسا فیشن چل رہا ہے ویسے فیشن اختیار کر لیا جائے تو اس میں کوئی اسلام کو مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے، اور نہ ہی لباس پر کسی قسم کی کوئی پابندی ہے. اگر کوئی پابندی ہے تو یہ مولویوں نے لگائی ہے. میں نے آپ کے سامنے جو قرآن شریف کی آیت تلاوت کی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے لباس سے متعلق بڑی واضح ہدایت عطا فرمائی. ایک بات جو لوگوں کے درمیان معروف ہو گئی ہے وہ یہ کہ انسان کے باطن سے تعلق ہے، انسان کے ظاہر سے اسلام کو کوئی تعلق نہیں. اور میرا باطن بہت اچھا ہے تو لہٰذا میں کچھ بھی پہنوں، کچھ بھی اوڑھوں، کچھ بھی کھاؤں، مجھ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں میرا دل بہت اچھا ہے، میں جانتا ہوں میرے اندر جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں بہت اچھے ہیں، تو لہٰذا اب ظاہر کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. جبکہ قرآن کریم ہم کو بتلا رہا ہے کہ اسلام نے، اللہ رب العالمین نے ظاہر کو بھی سنوارنے کا حکم دیا ہے اور باطن کو بھی سنوارنے کا حکم دیا ہے. ظاہر کے لیے بھی احکامات عطا فرمائے ہیں، باطن کے لیے بھی احکامات عطا فرمائے ہیں. ظاہر کو بھی مخاطب کیا ہے اور باطن کو بھی مخاطب کیا ہے. کہیں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اب آپ سوچئے ذرا سا کہ ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ. تو بالکل واضح طور پہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ظاہر کے اندر ایمانی شکل و صورت اور شباہت اختیار کر چکے ہو، اب باطن کے اندر بھی ایمان پیوست ہو جانا چاہیے.
کہیں پر اللہ رب العالمین اس طرح خطاب فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم ایمان تو لے آئے ہو لیکن اسلام جو پوری شریعت لے کے آیا ہے اس شریعت کو اپنا لو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقوش قدم کی پیروی کرتے ہوئے آدھا تیتر آدھا بٹیر مت کرو۔ کہیں پر اللہ رب العالمین یوں فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم اپنے ظاہر کو بھی گندگی سے بچاؤ جو کہ گناہ ہے، اور اپنے باطن کو بھی گندگی سے بچاؤ جو گناہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام نے ظاہر کو بھی سنوارنے کا حکم دیا ہے، باطن کو بھی سنوارنے کا حکم دیا، ظاہر کو بھی خطاب کیا ہے، باطن کو بھی خطاب کیا ہے۔ ایک بزرگ نے اس مسئلے کو بالکل ہی حل فرما دیا، کہنے لگے میاں تم پھل خریدنے جاؤ تو پھل والے کے پاس تم جب پھل کو اٹھاؤ گے اس کی خوشبو سونگھو گے، اس کو دبا کے دیکھو گے، اگر اس کے چھلکے کے اوپر کوئی دھبا آ رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ پھل باطن سے خراب ہوا ہوا ہے۔ ظاہر کے اوپر خرابی آتی ہے باطن کی خرابی کے نتیجے میں۔ پھل اگر اندر سے سڑا ہوا ہوگا تو اس کے چھلکے کے اوپر اس کی خوشبو بھی اثر انداز ہوگی۔ تو اسی طریقے سے انسان کا اگر باطن خراب ہوگا تو ظاہر کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا باطن صحیح ہے، داڑھی میرے دل کے اندر ہے، برقع میرے دل کے اندر ہے، تو لہٰذا اب مجھے ظاہر کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور انسان عجیب غریب دوہرا معیار رکھا ہوا ہے۔ انسان کو آپ دیکھیے کہ ایک انسان گھر بناتا ہے تو گھر کا باطن کیا ہے کہ اس کا فاؤنڈیشن بنا دیا جائے، پلر کھڑے کر دیے جائیں، چھت ڈال دی جائے اور پلاسٹر کر دیا جائے، یہ مقصد حاصل ہو گیا۔ کیونکہ آپ کو سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے تھی، تیز و تند ہواؤں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ایک محفوظ مقام پہ آنا تھا، وہ حاصل ہو گیا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس کا باطن بھی مطلوب ہے، ظاہر بھی مطلوب ہے، حالانکہ باطن حاصل ہو چکا ہے۔ اب ظاہر کے لیے کہتے ہیں پلاسٹر بھی ہو، رنگ روغن بھی ہو، امریکن کچن بھی ہو، انتہائی اعلیٰ درجے کا بیت الخلاء بھی ہو، حالانکہ بیت الخلاء ضرورت کے لیے انسان جاتا ہے، لیکن آج آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ بیت الخلاء کی تزئین و آرائش کے اوپر 80 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، صرف بیت الخلاء کی تزئین و آرائش کے لیے، جس کے اندر انسان ایسی حالت میں بیٹھا ہوتا ہے کہ انسان خود بھی اپنے آپ سے شرما رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے عجیب معیارات ہیں کہ جب ہم اپنی دنیا کے بارے میں فیصلہ کرنے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم کو ظاہر بھی چاہیے، باطن بھی چاہیے، رنگ بھی چاہیے، پردے بھی چاہیے، ڈیکوریشن کا سامان بھی چاہیے، فرنیچر بھی چاہیے، قالین بھی چاہیے، توغلے بھی چاہیے، اے سی بھی چاہیے، لائٹ بھی چاہیے، اور لیمپ بھی چاہیے، اور نامعلوم کیا کیا چاہیے۔ تو ہم اپنی دنیا کا جب فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صرف باطن کافی نہیں بلکہ ہم کو ظاہر بھی چاہیے۔ دوسری مثال، آپ ایک چیچس لے لیجئے، اس کے اوپر آپ جو ہے انجن باندھ دیجئے اور ایک کرسی رکھ دیجئے، سیٹ رکھ دیجئے۔ اب یہ گاڑی کا باطن حاصل ہو گیا، یہ گاڑی چل بھی سکتی ہے، یہ گاڑی مختلف جگہوں پہ جا بھی سکتی ہے اور منزل تک پہنچا بھی سکتی ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گاڑی ایسی چاہیے کہ اس کی سیٹیں اس کلر کی ہوں، اس کا ڈیش بورڈ اس انداز کا ہو، اس کے اندر پاور اسٹیئرنگ ہو، اس کے اندر سینسرز لگے ہوئے ہوں، اس کے اوپر باڈی جو ہو اس کے اندر ایسی شائننگ ہو، اس کے شیشے، اس کے دروازے سارے آٹومیٹک ہوں، اور فلاں کمپنی کی ہو اور فلاں کمپنی کا فلاں ماڈل ہو، تو جا کر ہم کہتے ہیں کہ ہاں اب گاڑی حاصل ہو گئی۔ حالانکہ گاڑی چیچس کے وہ انجن ماننے کا اس کا باطن حاصل ہو گیا، لیکن یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہم کو صرف باطن نہیں چاہیے، ہم کو ظاہر بھی چاہیے۔
لیکن بیچاری ایک شریعت ہے کہ جب اس کا معاملہ آتا تو کہتے ہیں ہمارے باطن کے اندر دین ہے، ہمیں ظاہر سے کوئی سروکار نہیں۔ حالانکہ پھل اندر سے خراب ہوتا ہے تو چھلکے پہ اس کا اثر آتا ہے، تو اگر باطن خراب ہے تو جبھی ظاہر کے اوپر ایسی غلیظ غلیظ کیفیات پیدا ہو رہی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ بات تو آج مسلم ہو گئی ہے کہ لباس کا اثر انسان کے پورے کردار پہ پڑتا ہے، پوری شخصیت پہ پڑتا ہے، بلکہ پوری زندگی پہ پڑتا ہے۔ بعض لباس ہیں، ان لباس کو پہن کر انسان کے اندر نفسانی خواہشات کے غلبے کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ بعض لباس ہیں کہ اس کو پہن کر انسان کے اندر نخوت پیدا ہو جاتی۔ بعض لباس ہے جس کو پہن کر انسان کے غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ قتل حقیقت ہے، اور نفسیات کے ماہرین نے اس حقیقت کو تسلیم بھی کیا ہے کہ لباس کا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو کہ انسانی معاشرت کے اندر ایک انسان کا دوسرے انسان سے ملاؤ ہو، ایک دوسرے انسان نے ملنا جلنا ہو، اور اللہ نے اس کے لیے کوئی لباس مقرر نہ کیا ہو، اللہ نے کوئی پیمانہ مقرر نہ کیا ہو، نبی نے کوئی طریقہ نہ بتایا ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ لباس تم اپنے علاقے کے اعتبار سے، اپنے موسموں کے اعتبار سے جو بھی پہنو، لیکن اس کے حدود اربع یہ ہیں، ان حدود اربع کی رعایت کر کے تم پہنو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چونکہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے، تو اسلام نے لباس کے احکامات بھی وہ فرمائے ہیں جن احکامات کی بنیاد پر ہر رنگ و نسل، ہر موسم، ہر علاقے، ہر طبقے کے لیے ان شرائط کے مطابق لباس پہننا آسان ہے۔ اگر کہہ دیتے کہ تم اون کا لباس پہننا کرو، چلیے یہ لباس ان ممالک میں تو چل جائے گا جن ممالک میں سردی، لیکن جن ممالک میں گرمی ہے اس کے اندر انسان ابل جائے گا، پسینے کے اندر شرابور ہو جائے گا، اور ایک انتہائی کری بدبو جسم میں پیدا ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں انسان خود اپنے آپ سے گھن کھانے لگے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہا اسلام نے کہ تم باریک لباس پہنو، تو یہ لباس گرمی کے علاقے میں تو چل جائے گا، لیکن سردی کے علاقے میں اگر انسان زیادہ لاپرواہی کرے گا تو فالج کے حملے کا خطرہ ہے، انسان کے کسی اعضاء کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اسلام چونکہ آفاقی مذہب ہے، اور اسلام چونکہ ایسے احکامات بیان کرتا ہے جن احکامات پر عمل کرنے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت سے جا بجا فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو تم کر نہ سکو۔ تو اسلام نے بھی لباس کے متعلق بڑے واضح واضح حدود اور قیود کا ذکر کیا ہے۔ آج کل اس کی ضرورت زیادہ ہو گئی معاشرے کے اندر کہ ان حدود کو یاد رکھا جائے، ان حدود کو پروان چڑھایا جائے، ان حدود کو عام کیا جائے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے تو کہتا ہے حضرت کوئی تعویذ دے دیجئے تاکہ میرا کاروبار چلے، تو حضرت قرآن کی ایک آیت لکھ کے دیتے ہیں، تو اس کا فریم بنا کر وہ دکان کے بالکل فرنٹ پہ لگا دیتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ میری دکان چلے۔ تو اسی طریقے سے ہونا تو یہ چاہیے کہ لباس سے متعلق جو اللہ رب العالمین نے حدود اربع بیان کیے ہیں، ان حدود اربع کا ایک فریم بنا کے دکان پہ لگا دیا جائے، تاکہ ہر آنے جانے والا آدمی دیکھے کہ اسلام کے اندر لباس اور پوشاک سے متعلق بھی احکامات ہیں، اور ان احکامات کی رعایت رکھنا اور اس پر عمل کرنا ایسا ہی ضروری ہے جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، جیسے روزہ رکھنا ضروری ہے، جیسے حج کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری، ہم نے تم کو لباس عطا کیا ہے، لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرم گاہ کو چھپائے۔
یعنی گویا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لباس ایسا ہو کہ جس کے نتیجے کے اندر اسلام نے جو عورت کی سطر ذکر کی ہے، مرد کی جو سطر ذکر کی ہے، وہ عورت کی سطر اور وہ مرد کی سطر چھپی ہوئی ہو۔ اب اگر لباس اس شرط کو پورا نہیں کر رہا، اب اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس کی صورت ایک یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے نہایت باریک لباس پہن لیا، جس کے نتیجے میں انسان کا خد و خال ظاہر ہو رہا ہے، انسان کے چھپے ہوئے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، تو گویا کہ یہ قرآن کے اصول کے مطابق لباس نہیں ہے۔ یا ایسا لباس پہنا جو اتنا مختصر ہے جس کے نتیجے میں سطر کھل رہی ہے۔ آج کل فیشن ہو گیا، اللہ معاف فرمائے، پاگلوں کے فیشن بھی پاگلوں کی طرح ہوتے ہیں، کپڑوں کو پھاڑ کے پھٹے پھٹے کپڑے مہنگے داموں میں بک رہے ہیں، اور پھٹی ہوئی جینس، پھٹی ہوئی شرٹ، اور پاؤں کے پاس سے بھی پھاڑا ہوا ہے، پنڈلی کے پاس سے بھی پھاڑا ہوا ہے، گھٹنے کے پاس سے بھی پھاڑا ہوا ہے، حتیٰ کہ انسان کے پچھلے حصے سے بھی پھاڑا ہوا ہے۔ ایک تو یہ نحوست، پھر دوسری نحوست یہ کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ پتلون پہننے والا اوپر پہنتا تھا، جس کے نتیجے میں اس کے رکوع اور سجدے میں جانے میں سطر نہیں کھلا کرتا۔ اب فیشن آ گیا کہ اتنا کم گھیر ہو اور اتنی چھوٹی پینٹ ہو جس کے نتیجے میں پینٹ لٹک رہی ہو، اور انسان رکوع میں جائے، سجدے میں جائے تو پوری سطر کھل جائے۔ یہ فیشن کا حصہ بن گیا۔ یاد رکھیے یہ لباس حرام ہے، یہ لباس حرام ہے۔ سطر چھپانا فرض ہے۔ اچھے اچھے گھرانوں کے اندر، اچھے اچھے خاندانوں کے اندر عام چلن ہو گیا۔ ایک طرف تو حال یہ ہے کہ سینیٹائزر سے ہاتھ دھویا جا رہا ہے اور بڑے نزاکت سے کھایا جا رہا ہے کہ کہیں جراثیم نہ لگ جائیں، اور دوسری طرف حال یہ کہ پتلون کو اتنا نیچے لٹکا دیا گیا ہے کہ بیت الخلاء جا رہے ہیں، وہ لڑ رہی ہے، وہاں سے ناپاکی، غلاظت، جراثیم لے کے آ رہے ہیں، اس کا احساس نہیں۔ تو لباس ایسا جو مختصر ہو یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے لباس ایسا جو چست ہو، جس سے انسان کے تمام اعضاء پوشیدہ کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہو رہے ہوں۔ تو یاد رکھیے لباسن یواری سوآتکم جو ہے یہ شرط پوری نہیں ہوئی۔ یہ مولویوں کی لگائی ہوئی شرط نہیں ہے، یہ کسی ملا نے قید نہیں لگائی ہے، یہ اللہ نے قید لگائی۔ ملا کا جو اللہ ہے اس اللہ نے قید لگائی، میرا تمہارا جو اللہ ہے اس اللہ نے قید لگائی۔ لباسن یواری سوآتکم، کہ تمہارا لباس ایسا ہونا چاہیے جو تمہاری ستر عورت کرے، جو تمہاری شرم کی جگہوں کو چھپائے۔ اب آپ دیکھیے اس وقت بدقسمتی سے اتنی تیزی سے فیشن کے نام پر، ثقافت کے نام پر اور کلچر کے نام پر یہ بات عام ہو رہی ہے کہ خواتین ایسا مختصر لباس پہن رہی ہیں کہ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے شرم آئے۔ آستینیں غائب ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ آپ لباس لے جائیں خواتین کے لیے تو آپ کو آستین الگ پرچیز کرنی پڑے گی، یعنی گویا کہ عمومی چلن بغیر آستین کے ہے۔ اگر آپ کو آستین لگوانی ہے تو آپ گویا کہ نکو بن رہے ہیں، کہ یہ نکو بن کے آپ کریں کہ بھائی میں ذرا سا آکورڈ ہوں لہٰذا آپ آستین لگا دیجیے۔ اسی طریقے سے اتنا چست لباس پہنا جا رہا ہے جس کے نتیجے کے اندر انسان کا لباس پہننا نہ پہننا برابر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات فرمائی تھی اس وقت انسان سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت میں عورتوں کا حال یہ ہوگا کاسیات عاریات، لباس پہنی بھی ہوں گی لیکن ننگا پہنا ہوا ہوگا۔ اب انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ لباس پہننے کے بعد بھی کوئی ننگا ہوگا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ کاسیات عاریات، لباس پہنی ہوئی عورتیں ہوں گی لیکن ننگا پہناوا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے آستین نہیں ہے، آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں، اور جو پہنے ہوئی چیزیں ہیں وہ پھٹی پھٹی ہیں،
اور آپ کا شرٹ اتنا چھوٹا ہے، آپ کا کرتا اتنا چھوٹا ہے، اللہ معاف فرمائے فیشن کا حصہ آ گیا کہ ناف نظر آ رہی، یہ فیشن کا حصہ ہے۔ یہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے، جانوروں کا معاشرہ ہے، اور اتنا باریک ہے کہ مجھے معاف کیجئے گا کہ اندر کیا لباس پہنا ہوا ہے وہ تک پتہ چل رہا ہے، اور بھائی بھی ساتھ جا رہا ہے، والد بھی ساتھ جا رہا ہے، بیٹا بھی ساتھ جا رہا ہے۔ آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، دماغ پہ پردہ پڑ گیا، اور اس فیشن نے انسان کو اتنا شتر بے مہار بنا دیا ہے، اتنا شتر بے مہار بنا دیا ہے کہ آئے دن انتہائی ہیبتناک واقعات رونما ہو رہے ہیں، جن واقعات کو انسانی واقعہ نہیں کہا جا سکتا، جن واقعات کو انسانی معاشرے کا واقعہ نہیں کہا جا سکتا۔ درندوں کا معاشرہ وہ بھی لحاظ کرتا ہے، وہ بھی جانور کے بڑے ہونے کا، اپنے مادی کے بڑے ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ آج ایسے درندے ہو گئے کہ میں ان الفاظ کو بیان نہیں کر سکتا، اخبار بھرے میں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے غلاظت سے۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اسلام نے ہم کو صرف نماز کا انکار نہیں ہے، نماز کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی احکامات کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کی وہ تصویر پیش کرنے کی ضرورت ہے جس تصویر کی بنیاد پر اسلامی معاشرت، جب اسلام نے ہم کو معاشرت دی ہے، ہم کو تہذیب دی ہے، ہم کو ثقافت دی ہے، تو ہم کیوں کسی اور کی معاشرت کو اپنائیں؟ ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ کسی اور سے لے لیجئے، لیکن جب اسلام نے اتنی روشن معاشرت عطا فرمائی ہے، اتنی پاکیزہ معاشرت عطا فرمائی، تو اس معاشرت کو چھوڑ کر کسی اور کی معاشرت کیوں اختیار کریں؟ تو اسلام نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لباس ساتر ہو۔ دوسری بات اسلام نے کہا وریشہ۔ اب آپ دیکھیے آج کل لوگ بچیوں کا نام رکھ رہے ہیں ریشہ۔ بھائی قرآن میں آیا تو قرآن میں تو حامان بھی آیا ہے، ابلیس بھی آیا ہے، قارون بھی آیا ہے، شیطان بھی آیا ہے، کہتے ہیں کہ قرآن سے ہم نے نام نکالا ہے۔ یہ بھی ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، اس کی بدقسمتی کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پہچاننا مشکل ہے کہ یہ مسلمان بچی ہے یا کافر عیسائی بچی ہے۔ نام اتنے ٹپیکل اور اتنے توڑ مڑوڑ کے رکھے جا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر نیا نام چاہیے، چاہے اس نئے نام کا تعلق اسلام سے ہو یا نہ ہو، اس کا معنی اچھا ہو یا نہ ہو، نام رکھا جا رہا ہے فبیہ۔ بھائی قرآن میں آیا کیا آیا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبون۔ آپ مجھے بتلائیں کوشچن بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ یہ تو حرف کوشچن ہے، فبأي، کن کن نعمتوں کو نام رکھا جا رہا ہے؟ فبیہ۔ اب آپ پہچانتے رہیے کہ یہ فبیہ کرسچن ہے، فبیہ مسلمان ہے، فبیہ کون سے دھرم سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ بھی معاشرتی آداب میں ہے کہ نام اچھا رکھا جائے۔ انسان جو اپنے بچوں کو سب سے پہلا تحفہ دیتا ہے، ان تحفوں میں ایک تحفہ اچھا نام ہے۔ حدیث نے کہا ہے، حضور نے فرمایا ہے۔ اب یہاں پر کہا جائے ریشہ، لباس کیسا ہونا چاہیے؟ زینت کا باعث ہو، یعنی گویا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلامی کلچر کے اندر انسان کے لباس اور پوشاک کے اندر خوبصورتی اور وقار باقی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو اول جلول سا لباس پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں الک مال، کیا تمہارے پاس کوئی مال وال ہے؟ تو اس نے کہا آتانی اللہ من کل مال، اللہ میں نے سارے قسم کے مال دیے، من الابل والبقر والرقیق والذهب والفضہ، سب کچھ دیا ہوا اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تاریخی بات فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ جس بندے کو میں نے نعمتیں عطا کی اس کا اثر اس کے جسم پر نظر آئے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ایسا لباس جو زینت کا باعث ہو اس کو پہننا جائز ہے، بلکہ پہننا مطلوب ہے۔ لوگوں نے اس بات کو نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے، یہ تو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی والے،
لیکن یہ کیوں نقل نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2000 دینار کا جھبا بھی پہنا ہے؟ آج کل یہ دینار تو وہ ہے جو سونے کا سکہ ہوا، جس کا ایک خاص وزن ہے، اس کو سونے میں کنورٹ کریں تو معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر آپ کویتی دینار سے اس کو ملٹیپلائی کر لیں 2000 دینار کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مہنگا جھبا پہنا. اگر کوئی مولوی صاحب اچھا لباس پہن لگے کہ پاگل ہو گیا، یہ دنیا دار ہو گیا. یعنی دنیا داری اس کے اندر نہیں رکھی ہوئی ہے. ننگے کھا رہے ہیں، ننگے پہن رہے ہیں، ننگے چل رہے ہیں اور غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ دنیا داری نہیں ہے. مولوی نے اچھی پگڑی پہن لی، مولوی نے اچھا لباس پہن لیا، تو یہ دنیا دار ہو گیا. کیونکہ ہم نے اسلامی کلچر کے بارے میں، اسلامی لباس کے بارے میں یہ سنا ہوا ہے کہ اسلامی لباس یہ ہے کہ بالکل جھوٹا پھوٹا سا ہو، پھٹا پرانا کپڑا ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا، حتیٰ کہ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رومی کا مطلب یہ کہ یہ ایک برانڈ تھا. روم ایک برانڈ تھا، اور وہ برانڈ کہاں سے تھا؟ روم کا مطلب اٹلی، وہ رومن امپائر تھا. اس رومن امپائر سے جو کپڑے بن کے آتے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا ہے، یعنی برانڈ بھی استعمال کیا ہے. ایک وقار. ہمارے اکابرین وقار کے اندر لباس ایسا پہنتے تھے کہ جس کے نتیجے کے اندر دیکھنے والا ان کو فقیر نہ سمجھے، چاہے گھر میں فاقے پڑ رہے ہو. ریشہ زینت کا لباس ہو، خوبصورت لباس ہو. یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ آپ کے لیے آسائش بھی جائز ہے، آرائش بھی جائز ہے. یعنی آپ لباس پہن کے اپنے آپ کے اندر سکون محسوس کریں، وہ بھی جائز ہے. آپ اچھا لگے لباس، وہ بھی جائز ہے، نمائش نہ جائز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرمائی کہ کل معاشے والبس معاشے، جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو. ما اخطأت کا اثنتانی، دو چیزیں تم کو جو دھوکے میں ڈال دیں، ایک اسراف اور ایک تکبر. بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی ٹاٹ کا لباس پہن رہا ہے اس غرض سے کہ لوگ مجھے صوفی کہیں اور میری قدر کریں، تو یہ تکبر ہے اور یہ لباس حرام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو مولوی صاحب کے پاس سے بدبو آ رہی ہو، 6 دن نہیں نہا رہے، حالانکہ وہ مولوی صاحب نے داڑھی رکھ لی، اب داڑھی والے ہر داڑھی والے کو مولوی صاحب کہتے ہیں، اور صرف نمائش کے لیے جھوٹا کھا رہے ہیں، 2 لقمے کھا کے سو جا رہے ہیں، کمرے میں جا کے پوری شراب کی بوتل چڑھا رہے ہیں، اور بڑے پیر صاحب ہیں، بہت بڑے سجادہ نشین ہیں، سارے پیمانے الٹ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لباس جو ہے خوبصورتی کا باعث ہو، تکبر کا باعث نہ ہو اور تشبہ کا باعث نہ ہو. یعنی آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی گوارا نہیں کی کہ ہمیں روزے کے اندر یہودیوں سے مشابہت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں چاہتا ہوں لئن بقیت الی قابل لأصمن التاسع، کہ عاشورے کے ساتھ میں 9 دن کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. تو ہم اگر تشبہ اختیار کر رہے ہیں، اور آج کل آپ حیران ہو جائیں گے، فیشن شو کے نام پر باقاعدہ کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، لڑکوں کو لڑکیوں کا لباس پہنایا جا رہا ہے اور لڑکیوں کو لڑکوں کا لباس پہنایا جا رہا ہے. بڑی بڑی برانڈ اس کے اوپر خرچہ کر رہی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال، ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں اور ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت، حتیٰ کہ مردوں کے بیوٹی پارلر بنا کر مردوں کو لپسٹک لگائی جا رہی اور تیار کیا جا رہا ہے. دولہا پہنچ نہیں رہا ہے، بارات انتظار میں بیٹھی ہوئی، معلوم ہو بیوٹی پارلر میں دیر ہو گئی تھی. پہلے سننے میں آتا تھا بیوی دلہن تیار ہونے میں دیر ہو رہی ہے، اب دولہے کے تیار ہونے میں بھی دیر ہو رہی. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے اندر سے مردانہ شجاعت، مردانہ وقار نکال دیا گیا صرف مغربی کلچر کے نام پر، مغربی ثقافت کے نام پر.
اور آپ دیکھ لیجئے، آپ زنا لباس پہن لیں، اللہ نہ کرے آپ جو بھی پہن لیں، تو اس کے چال ڈھال میں ایک دم نسوانیت آ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کپڑوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا، باقاعدہ ہاتھ یوں لٹکائے ہوئے جیسے تھرڈ جینڈر ہے، باتیں ہو رہی ہیں، وہ بڑی لچھے دار گفتگو ہو رہی ہے جیسے کوئی خاتون باتیں کر رہے اور مرد ہے معاشرے کے، جن کے بارے میں کہا گیا الرجال قوامون علی النساء. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ تکبر کا لباس نہیں ہونا چاہیے. تو گویا کہ 4 شرطیں ہو گئیں. ایک تو ساتر لباس ہو، دوسرا زینت کا باعث لباس ہو، تیسرا تشبہ نہ ہو اس کے اندر، اور چوتھا یہ کہ تکبر کا لباس نہ ہو. یہ 4 شرطیں ذکر کی ہیں. اس کے بعد جو کپڑا پہنیے، جس برانڈ کا کپڑا پہنیے، سوائے ریشمی کپڑا مردوں کے لیے جائز نہیں، باقی آپ پہنیے. اور اسلام دیکھیے، اس سے آپ کو اندازہ ہو اسلام کی وسعت کا، کہ اسلام نے 4 کونے ذکر کر دیے، اس کے بعد کہا جو چاہو پہنو. ہاں ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا کہ لال رنگ مردوں کو نہیں پہننا چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں تو واقعتاً لال رنگ مردوں پہ عجیب صحیح لگتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر پیش کی ہے. یہ بات جو عرض کی جا رہی ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو قیامت تک اسلامی معاشرت اور اسلامی تہذیب اور ثقافت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو بھی. اور یہ باتیں کم سے کم ایک دفعہ جا کر اپنی بیویوں بچیوں سے مذاکرہ کر لیں کہ بیٹا میں تمہیں سب کچھ دلاؤں گا، لیکن یہ 4 شرطیں اگر پوری ہوں گی تو دلاؤں گا، ورنہ تم جو ہے رو لو پلا لو، کیونکہ مر کے جب میں قبر میں جاؤں گا تو مجھے جواب دینا ہے تم لوگوں کا، تمہیں جواب نہیں دینا ہے. تو لہٰذا بچیوں کو بٹھا کے سمجھائیں، ایک ایک فرد اس ذمہ داری کو نبھائے، کیونکہ میڈیا کے ذریعے سے 1.1 منٹ کے اندر پوری دنیا کے اندر وہ کلچر متعارف ہو جاتا ہے. تو کم سے کم ہم ایک ایک چراغ جلاتے چلیں تاکہ ہم اسلامی ثقافت کو پاکستان میں زندہ کر سکیں، اسلامی ثقافت کو اپنا سکیں، اسلامی ثقافت پر فخر کر سکیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر